بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور ذکر کا جو رشتہ آپ نے ایک بار بیان میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، دل چاہتا ہے کہ وہ باتیں پھر سے مذاکرے میں آ جائیں۔ دیکھو، مجھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات دل کو چھو لیتی، جس طرح وہ تشریح کرتے تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ تبلیغ کے بارے میں جو عام تاثر دور دور سے سمجھنے یا رائے قائم کرنے والے علماء کی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے علمی ذوق رکھنے والے لوگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ فی الدین اور بصیرت پر غور نہیں کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علم سے مراد ہے اللہ کے امر حال کو جاننا۔ اس وقت اللہ کی منشا، مرضی، مطالبہ مجھ سے کیا ہے؟ دکان پہ بیٹھتے وقت، سودا بیچتے وقت، دکان کھولتے وقت، دکان بند کرتے وقت، بازار میں چلتے وقت، محفل میں بیٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، مہمان کا استقبال کرتے وقت، کسی کو رخصت کرتے وقت، کسی کی تعزیت کرتے وقت، خوشی کے وقت، غم کے وقت، صحت کے وقت، بیماری کے وقت، خلوت میں، جلوت میں، صبح، دوپہر، شام، ہر گھڑی اس وقت اللہ کا میرے لیے حکم کیا ہے، اس کو جاننا اور اللہ کی رضا کی نیت سے اس حکم پر عمل کرنا، اس کو ذکر کہیں۔ یہ کہا ہے کہ ذکر کی حقیقت ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا اس کی یاد کے ساتھ، یہ ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کی جو تعبیر ہے وہ صادق آتی ہے اس میں، اور غالباً اسی لیے انہوں نے دونوں کو ایک نمبر قرار دیا، کیونکہ بہت بنیادی سوال ہے کہ علم اور ذکر اگر الگ الگ صفات ہیں تو دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے، اور 6 کے بجائے 7 نمبر ہو جاتے، طاق عدد ہوتا اور زیادہ بابرکت عدد ہوتا، لیکن وہ دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علم بغیر ذکر کے یہ یہودیت کی میراث، یہودیوں پر جہل کا الزام قرآن نے کبھی نہیں لگایا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جہل کا کبھی منسوب نہیں کیا یہودیوں کی طرف، اسی لیے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے مدرسے ہوتے تھے، یکتبون الکتاب بأیدیہم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ یہ سب ان کے عالم ہونے کی دلائل، تو وہاں علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ نصارہ کے یہاں عمل تھا، علم نہیں تھا، اس لیے ضالین کہا۔ تو یہ علم اور ذکر کی جو تفریق ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خود صراحت کے مطابق کہ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ یہودیت کا مزاج بنا دیتی ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر تم یہودیوں کو دیکھنا چاہتے ہو
اور یہودی مزاج اور خصوصیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امت محمدیہ کے علماء سو کو دیکھو، کتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ تم کو جاہل عوام میں یہودیت نہیں ملے گی، تم کو علماء میں ملے گی۔ کبر، حسد، یہ سب ہم آپس کی جو ہمارے جو حالت ہے، تو شاہ صاحب کی بات بالکل درست معلوم ہے، بالکل درست معلوم ہے۔ اور نصارہ کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا کہ اگر تم نصارہ کو دیکھنا چاہتے ہو اور نصرانیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو مزاروں درگاہوں کے مجاورین اور مشائخ کی اولاد کو دیکھو، پیر زادوں، مشائخ کی اولاد کا ترجمہ کرنے کے بجائے پیر زادوں کو دیکھو۔ کیونکہ وہاں قوالیاں ملیں گی، سماع ملے گا، ذکر ملے گا، ہو سکتا ہے تسبیحات ملیں، ہو سکتا ہے سب کچھ ملیں، مگر علم نہیں ملے گا، عقیدہ خراب ہوگا علم کے کمی کی وجہ سے۔ تو یہ اہمیت ہے ان دونوں چیزوں کی۔ اور موضوع نے چھیڑا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ اگر علم و ذکر کی جامعیت ہمارے اندر آ جائے تو ساری خرابیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں، جتنی خرابیاں ہیں، حسد ہو، کبر ہو، عجب ہو، آپس کا اختلاف ہو، تفرقہ ہو، فساد ہو، ایک دوسرے کا برا چاہنا ہو، یہاں تک کہ غیبت، بدگمانی، تجسس، یہ جو چیزیں ہیں جس نے ہم کو کھوکھلا کر دیا ہے، اگر علم و ذکر دونوں کسی بھی شخصیت کے اندر جمع ہو جائے، نہ صحیح بقدر کمال، بقدر ضرورت جمع ہو جائے، اس کی تو اصلاح ضروری حد تک ہو جاتی ہے، اس کو پھر اس کا ذوق بدل جاتا ہے، پھر وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا، غیبت نہیں کرتا، اس کو ایک عجب الگ زندگی اس کی محفوظ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، ماشاء اللہ۔